خداوند عالم نے جس تعلق کو بہت زیادہ مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے وہ مومنین کا اپنے امام اور ولی خدا سے رابطہ ہے۔ معاشرتی تعلقات میں یہ سب سے اہم ترین تعلق ہے۔ دو اہم ترین تعلقات ایسے ہیں کہ جو شیطان اور اس کی مشینوں کی زد میں آئیں گے۔ پہلا تعلق گھر کے افراد کا آپس میں تعلق ہے اور دوسرا اہم ترین تعلق مومنین کا اپنے امام سے تعلق ہے، اور دوسرے اہم ترین تعلق کا قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے۔ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ سچوں سے مراد معصومین علیہم السلام ہیں۔ ہماری روایات میں بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے کہ اگر آپ توحید کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، خدا کی بندگی اور عبادات کو انجام دیتے ہیں تو وہ بھی ولایت کے پرچم کے نیچے انجام دیں۔ بندگی اور دینداری اگر ولی خدا کے پرچم کے نیچے نہ ہو، حق کی ہدایت کے بغیر ہو، تو وہ عربستان کی توحید کی مانند ہے۔ بندگی اگر ولایت کے پرچم کے نیچے نہ ہو تو خوارج وجود میں آتے ہیں۔ خوارج کے پاس بھی اصول دین تھے، فروع دین تھے، لیکن ایک چیز اس کے پاس کم تھی، وہی فرق جو ہم میں اور ان میں ہے۔ وہ لوگ جو عبادتیں کرتے تھے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ ان کے آگے ان کا امام نہیں تھا اور وہ اپنے امام کے پیچھے نہیں تھے۔ امام کی پیروی کرنا ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی مشہور روایت کہ جو لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں امام یہی فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرط میں ہوں۔ بعض روایات میں علی ابن ابراہیم قمی کی تفسیر میں اور اسی طرح ہماری معتبر کتابوں میں امام رضا علیہ السلام سے اور امام سجاد علیہ السلام سے روایتیں ملتی ہیں۔ نقل ہوتا ہے کہ توحید اشہد ان علی ولی اللہ تک ہے۔ لوگوں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن میں ہے کہ خدا نے لوگوں کو فطرت الہی کے ساتھ خلق کیا ہے، یہ فطرت الہی کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ توحید یہاں تک ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول نہیں مانتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توحید میں نقص ہے۔ پیغمبر کی نبوت کی جو خدا کی جانب سے ہے، اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی توحید میں کمی ہے۔ اگر کوئی خدا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد کے مرحلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ہیں، لیکن تیسرے مرحلے میں ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے کہ جو در حقیقت خدا کی جانب سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ابھی تک توحید کو مکمل طور پر نہیں سمجھا، اس کی توحید میں نقص ہے۔ حقیقت میں توحید الف سے شروع ہو کر یا پر ختم ہوتی ہے، اور جو شخص الف کو قبول کرتا ہے ضروری ہے کہ وہ یا تک کو قبول کرے، اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اس کی توحید ادھوری ہے، اس کی توحید میں نقص ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ تمام سوالات اسی میں پوشیدہ ہیں کہ اہل تشیع کی سب سے اہم تعلیم کہ تمام اصول دین اور فروع دین اس کے دائرے میں آتے ہیں، حتیٰ توحید بھی اس کے بغیر توحید نہیں ہے۔ کیوں اس قدر اہم ہے؟ اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ ہم سب شیعہ ہیں اور ہم سب کو مذہب تشیع کے اس اہم ترین رکن کا دفاع کرنے آنا چاہیے۔ دین میں امامت وہی اہمیت رکھتی ہے کہ جو کشتی میں قطب نما کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی کشتی کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی جدید سہولیات سے آراستہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر قطب نما نہیں ہے،
آپ نہیں معلوم کر سکتے کہ کشتی کس جہت پر جائے گی، کس راستے پہ اس کو جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کشتی کبھی بھی ساحل پر نہیں پہنچے گی۔ وہ بے شک سفر کرتی رہے گی لیکن ساحل کو نہیں ڈھونڈ پائے گی، اپنے مقصد سے دور ہو جائے گی۔ دینداری میں امامت کشتی میں قطب نما کی مانند ہے۔ دین ظاہری طور پر جتنا بھی خوبصورت ہو، کتنی زیادہ آپ عبادتیں کر لیں، بہت بہترین قاری قرآن بن جائے، بہت خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھیں، بہترین انداز میں حج کو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر اس دین میں قطب نما نہیں ہے تو یہ انہیں ان کے مقصد سے دور کر رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم سے، ساحل سے، مقصد سے قریب ہونے کے راستے کو واضح نہیں کر رہا، تو یہ مقصد سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر اعمال روح کی تربیت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو اس کے اصلی راستے پر نہیں چلاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پر جائیں، خمس کو انجام دیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں قطب نما نہیں ہے، آپ کی زندگی میں رہنما نہیں ہے، تو آپ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے، اصلی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہاں پر عبادات بے شک آپ کی روح کو مضبوط کر رہی ہے لیکن آپ کو اصلی مسیر میں قرار نہیں دے رہی۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، مختلف قسم کے پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو وٹامنس ملیں۔ یہاں پر ان تمام کھانوں کے ذریعے سے ہمارا جسم مضبوط ہو جائے گا، صحیح ہے، لیکن وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اچھے یا برے ہیں۔ کھانے سے ہم ضرور مضبوط ہو جائیں گے لیکن ہم اچھے یا برے کھانے کے ذریعے سے نہیں بن سکتے۔ آپ اس مضبوط جسم کے ساتھ جرموں کو بھی انجام دے سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مار بھی سکتے ہیں، کسی پر ظلم بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو اسی مضبوط جسم کو اچھے راستوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ غذا انسان کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی ہے، اسے مقصد تک نہیں لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز آپ کے جسم کو مضبوط بناتا ہے، لیکن ایکسرسائز اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہوں گے یا برے انسان۔ جس طرح سے غذا اور ایکسرسائز انسان کے جسم کو مضبوط کرتی ہے لیکن اسے اچھے یا برے راستے پر لا کے نہیں کھڑا کرتی۔ وہ کھانے اور ورزش کے ذریعے اپنے مقصد کو تعین نہیں کر سکتا۔ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، آخر تک یہ سب ریاضیت ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ہلنا نہیں ہے، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، آپ کو باتیں نہیں کرنی ہیں، آپ کو قبلے سے اپنا رخ نہیں ہٹانا ہے، آپ کو دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، یہ سب ایک ریاضیت ہے۔ نماز روح کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک سخت ترین ریاضیت ہے کہ جو روح کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے کھانا نہیں کھانا، کچھ پینا نہیں ہے، کسی کو کچھ برا نہیں بولنا ہے، کچھ برا نہیں سننا ہے، تو ایک سخت ترین ریاضت ہے صبح سے لے کے مغرب تک کی، کہ جو آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ کا پاؤں آپ کے نفس پر آتا ہے۔ تمام اعمال نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اور ایک ریاضیت ہے اور روح کو مضبوط کرتا ہے لیکن اسے راستہ نہیں دکھاتا۔ یہاں پر ضروری ہے کہ روح کسی رہنما سے متصل ہو۔ اب اگر یہی رہنما سچا ہوگا، صادق ہوگا، اس کو تمام رستوں کا علم ہوگا، وہ آپ کو خدا کے قریب ہونے کے راستے دکھائے گا، تب آپ اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے۔ اب یہاں پر روح مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی جانب بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ رہنما اچھا ہے، سفر کی تکالیف کو برداشت بھی کر رہا ہے لیکن مقصد سے بھی قریب تر ہوتے جا رہا ہے۔ اور اگر رہنما جھوٹا ہو،
आँख की जानिब खींचे, उसे रास्तों का सही से पता ना हो, उसके पास सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात का तोड़ ना हो, हल ना हो, तो ये लोगों को रास्ता तो दिखाएगा, उसकी रूह भी मजबूत होगी, लेकिन वो उसे उसके मकसद से दूर कर देगी, क्योंकि उसे खुद मकसद का नहीं मालूम है और लोगों को खुदा से करीब करने की बजाय शैतान के करीब कर देगा। ये इमाम और रहनुमा के हाथ में है कि आप खुदा की तरफ बढ़ रहे हैं या शैतान की जानिब बढ़ रहे हैं। आपको मसीर का बताता है, आपको रास्ता दिखाता है। इमाम के जिसे खुद रास्ते का सही से मालूम ना हो, जिसका मकसद से कोई इर्तिबात ना हो, राब्ता ना हो, तो वो कैसे आपको मकसद तक पहुंचा सकता है? जो खुद खुदा के करीब ना हो, वो आपको खुदा के करीब कैसे लेके जा सकता है?